جی بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ نے کافی وضاحت سے جواب دیا۔ میں دوسرے سوال پہ جانے سے پہلے میں ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب میری شادی ہوئی 1999 میں، تو میں بھی اس وقت طالب علم تھا، دور حدیث میں پڑھتا تھا۔ تو جس دن میرا ولیمہ تھا تو اس دن مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، میرے استاد جو ہے، وہ اپنی اہلیہ صاحبہ کے ساتھ جو ہے وہ میرے گھر پر تشریف لائے، مجھے بہت دعائیں دی، میرے کمرے میں بھی گئے، وہاں بھی دعائیں پڑھ کے پھونکی، اور پھر فرمانے لگے کہ میرے والد صاحب یعنی حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان کی بھی شادی زمانہ طالب علم ہی ہوئی تھی، تو انشاءاللہ تم نے یہ اچھا کیا کہ پڑھائی کے دوران ہی شادی کر لی، تو انشاءاللہ تم برکتیں جو ہے وہ محسوس کرو گے اور دیکھو گے۔ الحمدللہ اسی مہینے 1 جولائی 2019 کو میری شادی کو 20 سال ہو گئے ماشاءاللہ، اور الحمدللہ ایک خوش و خرم زندگی میں گزار رہا ہوں، 5 بچے ہیں میرے ماشاءاللہ۔ تو دوسرے سوال کی طرف جاتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے بھی نوازا، اور ایک ساتھ ہی ماشاءاللہ بیٹے سے بھی اور بیٹی سے بھی نوازا، اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اسی دن آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی جس دن غامدی صاحب کی بھی برتھ ڈے تھی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سی آگے ایک تبدیلیوں کا پیش خیمہ ہے، اور بہت ہی ایک اچھا شگون ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشیاں دکھائے بھی ان بچوں کی، اور ان کے والدین کو بھی دکھائے، ان کے دادا دادی اور نانا نانی کو بھی دکھائے۔ تو یہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ باپ بننے کے بعد جو ہے آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اور کس طرح محسوس کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے، یہ جو باپ بننے کے بعد کا احساس ہے، میں اس کو 2 حصوں میں بانٹ دیتا ہوں، اور یہ تمہیداً میں آپ کو بتا دوں کہ اس احساس کو بیان کرنا اگرچہ میرے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ ہم جب دین کا علم پڑھتے ہیں یا باقی علوم کو پڑھتے ہیں تو اس فکر کو جذب کر کے دماغ میں پروسیس کر کے ایک عمل سے گزار کے بیان کر سکتے ہیں، وہ وہاں یہ مشکل درپیش نہیں آتی، لیکن یہ جو داخلی احساس ہے یا جو آپ کی نفسیاتی جذبات ہیں، ان کا اظہار الفاظ کے قالب میں بن کر کے بیان کرنا اگرچہ میرے لیے مشکل ہے، لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں، پہلا احساس تو جو ہوا وہ یہ تھا کہ ہمیشہ سے ہم دیکھتے آئے ہیں بچے پیدا ہو رہے ہیں ماحول میں، ہر جگہ پڑوس میں ہو رہے ہیں، اپنے گھر پہ ہو رہے ہیں، بہن کیا ہو رہے ہیں، بھائی کیا ہو رہے ہیں، لیکن جو آپ کے سامنے ایک بچے کی تخلیق کا عمل ہے، یعنی آپ خود دیکھتے ہیں کہ ایک قطرہ آب سے، ایک بیضہ سے اللہ میاں ایک ایسی چیز تخلیق کر دیتے ہیں کہ جس کے دیکھنے کے بعد دنیا کی کوئی ہستی جو عقل شعور جس کے اندر کوئی تھوڑی سی بھی رمق ہو سوچنے سمجھنے کی، وہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتی کہ ایک غیر معمولی طاقت، ایک کریٹو سینس، ایک صفت خلاقیت سے پر ہستی وہ موجود ہے، جو ایک پانی کے قطرے سے یہ کیا غیر معمولی چیز بنا دیتی ہے۔ آپ دیکھیں، جس وقت بچہ پیدا ہو کے ہاتھوں میں آیا تو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے جو ہے، یہ آپ اس کے انگلیاں دیکھیں، اس پر اس کا گوشت دیکھیں، اس پر ناخن دیکھیں، پھر اس کی ہڈیاں دیکھیں، پھر اس کا چہرہ دیکھیں، وہ چہرہ پھر مسکراتا ہے، وہ چہرہ پھر روتا ہے، اس کے بال دیکھیں، کان، ناک، ہاتھ، یہ جب آپ کے ہاتھ میں آتا ہے تو آنے کے بعد جو احساس ہوا پہلی دفعہ زندگی میں، اور یہ احساس ازدیاد ایمان کا بھی باعث بنا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کائنات کا خالق ہے، اور دنیا کی کوئی دوسری ہستی اس چیز کو تخلیق نہیں کر سکتی کہ ایک پانی کے قطرے سے ایک ایسی شاندار اور غیر معمولی شخصیت کی حامل اور ایسی خوبصورت جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک انسان کو بنا کر دے دے۔ تو باپ بننے کے بعد پہلا احساس تو خدا پر ایمان کا ہوا کہ خدا ہی ہے، اور میں عام طور پہ لوگ سوال کرتے ہیں جو بالعموم دین اور مذہب کو نہیں مانتے یا خدا کے وجود پہ سوال کرتے ہیں، وہ اس بحث کو لے کر آتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی تھی، اور اس کے لیے کوئی فلسفے وغیرہ پیش کرتے ہیں۔ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں، اور ہم نے اپنے استاد سے بھی یہ سنا، کہ آپ پیچھے جانے کے بجائے اپنے سامنے دیکھیں کہ آپ کیسے پیدا ہوئے ہیں، یعنی پہلا انسان جیسے بھی پیدا ہوا، اس بحث کو بعد میں حل کر لیں گے، میں کیسے پیدا ہوا ہوں؟ میں تو یہی آٹا چاول گھی کھا کر جو ہے وہ ایک قطرہ آب بناتا ہوں، اس قطرہ آب سے خالق کائنات کیا چیز بنا کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، تو کیا یہ کام کوئی انسان کر سکتا ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں آپ نے خدا کی دعوت بھی عام کرنی ہے تو لوگوں کو بچے کی تخلیق کا یہ مرحلہ دکھائیں کہ کیسے اللہ میاں، میں نہیں بھولتا
کہ جس وقت پہلا الٹرا ساؤنڈ ہوا اور اس میں ہمیں ڈاکٹر نے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے ہاں اولاد کی ولادت ہو سکتی ہے، تو وہ جو خوشخبری تھی وہ الٹرا ساؤنڈ کے اس کاغذ پہ 2 ڈاٹس تھے، دو دھبے تھے بالکل، اور اس نے کہا یہ آپ کے بیبیز ہیں. اور میرے کان میں آج بھی وہ آواز گونجتی ہے کہ یہ کیسے، یہ 2 قطرے کیسے جو ہے وہ انسان بن جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھیں، ان 2 قطروں میں اس نے آنکھیں پیدا کی، اس نے دل پیدا کیا. اور جب وہ الٹرا ساؤنڈ ہوتا تھا ہم دیکھتے تھے کہ وہ دل دھڑک رہا ہے اور اس دل سے خون جو ہے وہ پہنچ رہا ہے، اور ہر دفعہ ڈاکٹر کہتا اب دیکھیں آنکھیں بن گئی، اب دیکھیں کان بن گئے، اب دیکھیں اس کے ناخن بن گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر آپ نے خدا کو منوانا ہے لوگوں کو تو کچھ نہ کریں، ان کو صرف بچے کی تخلیق کا یہ عمل دکھا دیں. کائنات کے اندر کوئی جواب نہیں ہے اس بات کا کہ یہ قطرہ آپ سے شخصیت کیسے بن جاتی. تو پہلا احساس جو میرا تھا وہ یہی تھا. دوسرا جو احساس ہے وہ احساس بھی بہت غیر معمولی ہے، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام پر پیدا کیا اور دین اسلام کا شعور دیا، اور خصوصاً ایسے اساتذہ اور علماء کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملا، بالخصوص استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی جنہوں نے دین کا صحیح شعور اور صحیح تصور پیش کیا. وہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے، بچہ کیا ہے؟ بچہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہے تخلیق کی اس کو تکمیل پہ پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے کس لیے؟ ہمارے آپ کے امتحان کے لیے. اس امتحان کے کینڈیڈیٹس کہاں سے آئیں گے؟ وہ آسمان سے نہیں اترتے. اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کی اسکیم میں انسانی کو شریک کر لیا. تو جس وقت آپ بچے کو پیدا کرتے ہیں تو یہ بہت ایک آنریبل فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ اصل میں خدا کی اس اسکیم کا حصہ بن گئے. اب آپ بچے کو پیدا کر رہے ہیں، آپ رخصت ہو جائیں گے اور بچہ یہاں رہے گا. آپ کو یاد ہوگا ہم کراچی میں ایک جگہ پہ تھے تو ایک صاحب نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ دنیا کی زندگی کا کیا فائدہ، دنیا کی زندگی تو مجھ سے پوچھ کے مجھے نہیں دی گئی، تو پھر خالق کائنات مجھ سے سوال کیوں کرے گا؟ تو آپ کو یاد ہوگا میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ اگر آپ سے پوچھ کے نہیں دی گئی تو آپ خودکشی کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں. لیکن آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ 4 بچے ہیں، گویا آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں رہیں، آپ کی بقا ہو، اور آپ اپنی بقا کو اپنے بچوں کے ذریعے آگے جاری فرمانا چاہتے ہیں. آپ کی زندگی کی ہر پہلو اس بات کو نمایاں کرتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی سے آپ کو محبت ہے. تو یہ انسان کی اس فطری ارج کا بھی اظہار ہے کہ جب ہم بچوں کو پیدا کرتے ہیں تو گویا ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کائنات کو کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں. اور اس سوال کی نفی ہے کہ بھئی آپ نے بچوں کو پیدا کیا تو کیا ان سے پوچھ کے کہ اگر خدا آپ کو دنیا میں لایا آپ سے پوچھ کے نہیں لایا؟ اگر ہمیں خدا کے لانے پر کوئی اعتراض ہے تو ہمیں ہمارے رویے سے وہ اعتراض جھلکنا چاہیے نا. اور تیسرا جو ایک پہلو میں بیان کرنا چاہتا ہوں مختصر، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس کے اندر جو احکام دیے گئے ہیں ان کے پس پردہ نہاں جو حکمت ہے، جو اس کی غایت ہے، وہ بھی محسوس ہوتی ہے اس وقت آپ کے بچے ہوتے ہیں. یعنی خاندان کا ادارہ کیوں ناگزیر ہے؟ اس لیے کہ وہ ناتواں ہستی جو ہل بھی نہیں سکتی، یعنی جو اپنے آپ کو صاف بھی نہیں کر سکتی، جو کچھ کھا بھی نہیں سکتی، اس کی بقا کا دار و مدار آپ کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ ایکسکلوسیو تعلق بچے سے اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جس وقت تک آپ خاندان میں نہ جڑے ہوئے ہوں. تو خاندان کا ادارہ کیسے ناگزیر ہے اس کا ادراک بھی مجھے بچوں کی پیدائش کے بعد ہوا. یعنی وہ بچے ہی ہیں جن لگتا ہے کہ آپ کا اڑنا بچھونا وہی ہے. اب آپ کی زندگی کا اور کوئی مقصد ہی نہیں رہا، صرف ان کی پرورش، ان کی پرداخت اور ان کی نشو و نما. تو یہ بھی مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا دین دیا ہے اس دین کے جو احکامات کی حکمت ہے وہ دنیا کو سمجھانی چاہیے. کہ آپ دیکھیں لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ مغربی ریاستوں میں بہت زیادہ وسائل فراہم کر دیے، وہ سب وسائل جو ہیں بچوں کی تربیت اور نشو و نما میں ایک معاونت کی جگہ پر کھڑے ہیں. جو کام ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہ ریاست بھی نہیں کر سکتی. دیکھیں ریاست کیا کرے گی؟ آپ نوکری پہ جائیں گے تو وہ بچوں کی کیئر کے لیے کوئی جگہ بنا دی گی، وہاں پر بھی اس کو ایک ماں کو پیسے دے کر لانا پڑے گا جو اپنا بچہ کسی کو دے کر آئے گی. تو یہ قدرت کا پروسیس ریورس نہیں کیا جا سکتا. تو تیسرا جو بچوں کی پیدائش کے بعد میرا احساس تھا وہ یہ کہ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے دین میں پیدا کیا کہ جس میں خاندان کے ادارے کی اہمیت ہے، اور اس اہمیت سے بچوں کی بقا جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا اور اپنا تجربہ شیئر کرنے کا. مجھے واقعتاً بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اس سے.
اور میرے لیے اس کے اندر بہت زیادہ سبق ہیں اور بہت مختلف پہلوؤں سے آپ نے جو ہے نا وہ پردہ اٹھایا ہے. آپ کا بہت